نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم احباب ذیلوکار ہمارا ہفتہ وار درس قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 28 اس آیت کا شان نزول اور آج کے اس آیت کے موضوع کے اعتبار سے جو موضوع ہے مسلمان کافر سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ ہوا کچھ یوں وقیل نازلت فی حاتب ابن ابی، حاتب بن ابی جو ہے مسلمان ہونے کے باوجود مکے کے کافروں سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، حالانکہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ مکے میں جب سرکار علیہ السلام نے اسلام کی دعوت اللہ کے حکم سے لوگوں کو دی تو ایک ہی گھر سے بعض لوگوں نے قبول کی اور بعض لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ گھر تو ایک ہی تھا، رشتہ داری تو وہی تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ تو یہاں آ کر نہ کافی سارے مسلمان باوجود مسلمان ہونے کے وہ کافروں سے محبت کیا کرتے تھے۔ بھائی مانا کسی کا وہ بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار ہے، کسی کا کوئی ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے علماء میں سے، آپ اسلام قبول کرنے کے باوجود اونٹ کا گوشت تناول نہیں فرماتے تھے، حالانکہ اونٹ کا گوشت کھانا ہمارے اوپر کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، فقط حلال ہے۔ کوئی کھا لے تو حلال ہے، نہ کھائے تو کوئی گناہ۔ ہم میں سے ایسے کئی افراد ہوں گے جنہوں نے شاید زندگی بھر اونٹ کا گوشت کھائے نہ ہو، کئی افراد ایسے ہوں گے۔ اب اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ہمارے اوپر فرض واجب نہیں، لیکن غور کرنا ہے بات پہ۔ عبداللہ بن سلام اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ ہمارے پہلے مسلک یعنی یہودیوں میں اس کو نہیں کھایا جاتا تھا، اس نظریے سے آپ تناول نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں آئے تو پھر پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ کیا بات ہے؟ کچھ باتیں اپنی اور کچھ ان کے باتوں کا تم لحاظ کرتے ہو۔ غور کیا جائے اس بات سے کہ اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب اگر ہے تو کوئی ثابت کر کے دے کہ جو نہ کھائے اس میں کیا حکم ہے؟ کوئی حکم بھی نہیں۔ جس طرح اور حلال جانوروں کے گوشت کا کوئی حکم نہیں ہے، اسی طرح اونٹ کے گوشت کا بھی، البتہ جس طرح گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، مرغی وغیرہ ان کا گوشت حلال ہے تو اونٹ کا گوشت بھی اسلام نے کیا کیا؟ حلال کیا۔ لیکن یہودیوں کے مذہب میں حلال نہیں تھا۔ آپ کیونکہ پہلا آپ کا مسلک یہودیت تھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا، بعد میں آپ مسلمان ہوئے تو ان کی محبت کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتے تھے اونٹ کا۔ اللہ پاک نے کیا نازل فرما دی؟ قرآن کی پوری ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو اسلام قبول کیا تو پھر اصول بھی اسلام کے ہی قبول کرو، پھر اصول بھی کس کے قبول کرو؟ یہ جائز نہیں تم ہو مسلمان اور اصول کافروں کے تم قبول کرتے رہو، ہو تم مسلمان اور طریقہ کار تم کافروں والا رکھتے رہو، ہو تم مسلمان اور محبت تمہاری کافروں کے ساتھ ہو تم مسلمان اور تمہارے صدقات و خیرات جا رہے ہوں کفار کی طرف، اللہ نے فرمایا یہ بات اسلام میں جائز نہیں، یہ بات اسلام میں جائز۔ تو یہ مکہ کے کفار سے محبت کرتے، اگر اس کے بہت سارے شان نزول لکھے ہوئے ہیں عربی مفسرین نے، لیکن سب کا نتیجۃ المعال یہی نکلتا ہے کہ کوئی کسی اعتبار سے کافروں سے محبت رکھتا تھا، کوئی کسی اعتبار سے کفار مکہ سے کیا کرتا تھا؟ محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر صحابہ کو سمجھایا کہ تم اب مسلمان ہو، اب یہ بات تمہارے لیے روا نہیں ہے، اب یہ بات تمہارے لیے روا۔ کوئی بندہ کہے جی وہ صحابہ ہو کے کافروں سے محبت کرتے تھے، اگر ہم کریں گے تو کون سے مجرم ٹھہرے؟ بھائی وہ اس وقت تک کرتے تھے جب تک قرآن نے روکا نہیں تھا، جب قرآن نے روک دیا، اس کے بعد کسی صحابی کی کسی کافر سے محبت کو ثابت کر کے دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات ناممکن ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک آسان مثال دوں، جب تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی صحابہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 2، ایک صبح ایک شام۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ جی صحابہ ہی 2 پڑھتے تھے ہم کیوں 5 پڑھیں؟ تو بے وقوف ہے یا نہیں؟ اور بھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب تک 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اسی طرح کوئی پاگل کھڑا ہو جائے کہ جی ہمیں روکا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کی تو محبتیں تھیں کفار سے، فلاں فلاں وہ دلیل ہے، تو اس چبل کو سمجھایا جائے گا کہ قرآن کے منع کرنے سے پہلے کی باتیں، کفار کی دوستی سے جب قرآن نے منع کر دیا، اس کے بعد کوئی اسلام کی تاریخ میں ایک واقعہ پیش کر کہ کسی صحابی نے کسی کافر سے محبت رکھی ہو، ناممکن ہے یہ بات۔ صحابہ صرف اور صرف سرکار علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کی زندگی بسر کرتے تھے، وہ یہ ہماری طرح ان کے ذہن تھے ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، میں نے وہ کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ ایک ہی جملہ بولتے تھے، بھائی جس نے ناراض ہونا ہو جائے، ہم اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ان کو ایک ہی جملہ آتا تھا۔ ایسے معاملات، یہ ہم کمزور لوگ ہیں ایمان کے اعتبار سے، اضعف لوگ ہیں کہ یار فلاں رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، فلاں دوست ناراض ہوتا ہے، یہ کام نہ کیا تو فلاں کافر ناراض ہوتا ہے، فلاں بے ایمان کے جنازے میں نہ گئے تو فلاں فلاں بے ایمان ناراض ہو جائیں گے۔ یہ اضعف الایمان لوگوں کا کام ہے۔ کن لوگوں کا کام ہے؟ جن کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، جنہوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ایسا کوئی فرد موجود، انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، جو مرتا ہے مر جائے، ہم کریں گے وہی جس میں اللہ رسول کی رضا ہوگی، کریں گے وہی جس میں اللہ رسول کی۔ دیکھیں کتنا واضح قرآن کا جملہ ہے، لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مسلمان، نہ بنائے۔ آپ اپنے گھر، قرآن کا ترجمہ ہر گھر میں موجود ہے اردو میں، اپنے گھر سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کو جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر تو یہی ترجمہ ہو تو کہیے گا پھر ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر یہ نہ ہو تو پھر مجھے آگے بتا دیں، میں انشاءاللہ رجوع کرنے کو تیار۔ اور یہ ناممکن ہے کہ ترجمہ اس کے سوا لکھا ہوا۔ ابھی جو کوئی بندہ کہے گی صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب پاکستان میں جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں جی ابھی ظہر کا ٹائم ہے یا عشاء کا ٹائم ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اب صبح کا ٹائم، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا معنی یہی ہے، تو اس کے خلاف کوئی مائی کلال ثابت کر سکے گا؟ لا یتخذ، نہ بنائے، المؤمنون، مسلمان، الکافرین، کافروں کو، کافروں کیا نہ بنائے؟ المؤمنون فاعل ہے، لا یتخذ المؤمنون فاعل، اور الکافرین مفعول بہی ہے کہ نہ بنائے مومن، کس کو نہ بنائے؟ الکافرین، کافروں کو کیا نہ بنائے؟ اولیاء، اپنے دوست، اپنے۔ اب غور کریں، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگائیں، اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے میں نے حرام کر دیا ہے۔
یہ تمہارے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کسی سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کوئی بورڈ تو کسی نے لکھ کے لگایا نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں کافر سے محبت ہے، فلاں مسلمان سے محبت ہے۔ علامت کیا ہوتی ہے؟ اصول یہ ہوتا ہے بندہ جس سے محبت کرے اس کے طریقے پہ چلتا ہے، جس سے محبت کرے اس کے۔ میں اس کی سادہ سی مثال اپنی حکومت کے اعتبار سے دینا چاہوں گا۔ ہماری عدالتوں میں اس وقت جس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے نام رکھ کر۔ عدالت میں اس وقت ہماری پاکستان کی عدالت میں 90% جو اصول ہے وہ یہود و نصارہ کے دیے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے کیا ہیں؟ خلاف۔ تو کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران اتنی محبت قرآن سے نہیں کرتے، اتنی محبت سرکار کے فرمان سے نہیں کرتے جتنی ان یہودیوں سے کرتے؟ کوئی کہے جی تمہارے پاس دلیل، یہی دلیل۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تم قرآن کے اصولوں پہ چلتے ہو تو بادشاہ وقت جو کرنا چاہے اپنی سلطنت میں کر سکتا ہے۔ بادشاہ وقت ناجائز مسلمانوں کے قتل کرا رہا ہے، اس کو یہ سمجھ آتی ہے، ناجائز مسلمانوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، اس کو یہ کرنے کی بھی طاقت و وسعت سمجھ آتی ہے، ناجائز اس پاکستان کی عوام کو ذلیل کر رہا ہے، اس بے ایمان بے حس کو یہ بھی سمجھ آتی ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے اور میرے ملک کی عدالتوں میں اصول کیا لاگو ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ جب اپنی باری آتی ہے اس کو قرآن کی آیتیں نظر آتی ہیں، جب اپنے مفاد کی کوئی ایک بات آ جاتی ہے اس کو سرکار کی حدیث بھی اس وقت یاد آ جاتی ہے، اس وقت قرآن کی آیات بھی اس کو بتانے والے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب اسلام اپنی بات کرتا ہے تو اس وقت اس بے لگام و بے حس بادشاہ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں یہودیوں کے طریقے اپنے ملک میں رائج کیے ہوئے ہوں۔ غلط بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہہ چکا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے فیصلے اللہ رسول کے فیصلوں کے خلاف ہے، یہ قرآن کے فتویٰ ہے۔ جس کا فیصلہ اللہ رسول کے فیصلوں کے خلاف ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے اور صحابہ نے اس پہ پریکٹیکل کیا ہے۔ ایک نام نہاد مسلمان تھا، کون تھا؟ کہتا تھا میں مسلمان ہوں، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں میں پڑھتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی کیونکہ مسلمان داڑھی نہیں منڈاتے، اس نے سارا کام مسلمانوں والا کیا ہوا تھا۔ اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ سرکار علیہ السلام کے خلاف تھا، یعنی منافق تھا، سادہ لفظوں میں منافق اعتقادی تھا۔ ظاہر میں اسلام کو لاگو کرتا تھا، دل ہی دل میں کہتا ہے یہ ہمارے جیسا ہی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اس کو کیا ویلیو ہے، اس کی کیا شان ہے، جس طرح یہ شادیاں کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، جس طرح یہ بازاروں میں جاتے ہیں ہم بھی اسی طرح جاتے ہیں، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں معاذ اللہ یہ بھی، یہ دل کا اس کا اعتقاد تھا۔ ظاہری طور پہ سرکار کو عرض کرتا آپ جیسا اللہ نے کوئی نبی بھی نہیں بھیجا، آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب کیونکہ جو منافق کو وہ کسی نہ کسی بات سے پہچانا جاتا ہے، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، یہ قرآن میں موجود مسئلہ۔ یہودی نے کہا یار چلو نہ میری نہ تیری، ہم تمہارے نبی سے ہی اس کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ اب کیونکہ ظاہری طور پہ کیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اب اس یہودی کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے کہتا نہیں نہیں چلتے ہیں کسی یہودی عالم سے رہتے ہیں، وہ فوراً کہتا کہ اگر تم مسلمان ہے تو اپنے نبی کا فیصلہ کیوں نہیں مانتا، اس وجہ سے مجبور ہو گیا۔ حقیقت کیا تھی کہ یہودی حق پہ تھا، یہ ظاہری طور پہ جو مسلمان ہے یہ ظلم کر رہا تھا اس پر، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا، یہ نہ حق پہ تھا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں فیصلہ گیا، سرکار نے دونوں کی گفتگو سنی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس معاملے میں یہودی حق پر ہے، اس معاملے میں یہودی، دیکھیں حکمران ہو تو ایسا ہو، قاضی ہو تو ایسا ہو، جج ہو تو ایسا ہو، منصف ہو تو ایسا ہو، اگرچہ وہ ظاہری طور پہ اسلام قبول کرتا تو تھا نا، نمازیں پڑھتا تو تھا، اور دوسرا علانیہ کہہ رہا ہے کہ میں یہودی ہوں، میں اسلام قبول نہیں کرتا، لیکن سرکار نے یہ نہ دیکھا یہ اسلام والا ہے وہ کفر والا ہے،
آپ نے دیکھا بھی ہم تو دیکھیں گے اسلام کے اصول. اسلام کہتا ہے جو حق پر ہے اسی کا ساتھ دو, جو حق پر ہے اسی کا, جو ظالم ہے اس کا ساتھ نہ دو. سرکار نے فرمایا تو ظالم ہے, یہودی حق پر ہے. اب وہاں سے چلے گئے دونوں. یہ باہر جا کے جو نام لیا مسلمان تھا, یہ کہنے لگا یہودی سے یار یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. اس نے کہا یار تمہارے نبی علیہ السلام نے کیا. کہنے لگا نہیں, فاروق اعظم سے کرواتے ہیں. کس سے کرواتے ہیں؟ میں کیا بات عرض کر رہا تھا کہ وقت کے حکمران یہ کافروں کے پٹھو ہیں. یہ قرآن و حدیث کی بنسبت کافروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور میں نے اسی پہ ایک بات عرض کی کہ اسلام کہتا ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے, اللہ رسول کے فرمان کے مطابق اپنی رعایا میں فیصلہ نہ کرے, وہ بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. وہ بندہ اسلام سے. اب اسی پر دلیل دے رہا ہوں. میں نے کہا صحابہ نے اسی جملے پر پریکٹیکل بھی کیے. اب یہ یہودی اور یہ بشر نامی شخص پہنچ گئے, فاروق اعظم کے گھر دستک دی. اب بات تشریف لائے. یہودی بڑے چلاک ہوتے ہیں. ابھی کوئی بات کرنے سے پہلے یہودی نے فاروق اعظم سے کہہ دیا جناب والا یہی فیصلہ آپ کے نبی نے بھی کیا ہے, جو یہ آپ سے کروانے ہیں یہی فیصلہ آپ کے نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سرکار نے کس طرح فیصلہ کیا ہے؟ یہودی کہنے لگا جی تمہارے نبی علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا کہ میں حق پر ہوں. یہ جو کہتا ہے کہ میں مسلمان, سرکار نے فرمایا یہ ظالم ہے, یہ حق پر نہیں ہے. فاروق اعظم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں, میں اس کا فیصلہ. آپ جیسے باہر آئے, بات سننے کے بعد فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے. اندر سے تلوار لی, باہر تشریف لے. کوئی بات نہ سنی اس مسلمان, اس تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیا. فرمایا جو نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہ مانے, فاروق کی عدالت میں اس کی قتل کی سزا ہے, کیونکہ وہ اسلام سے خارج ہے. جو ہمارے نبی علیہ السلام کے کیے ہوئے فیصلے کو نہ مانے اور جو اسلام سے اسلام والا خارج ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے, اور مرتد کی اسلام میں سزا قتل ہے. فاروق اعظم نے اس کی کیا اڑا دی؟ غور کریں. چلو ہم مان لیں کہ فاروق اعظم بڑے جوشیلے صحابی تھے, بڑا جناب منافقین کے لیے غیظ و غضب فرمایا کرتے تھے. کم از کم اگر یہ غلط کیا فاروق اعظم نے, اگر, تو یہی کیس سرکار تک بھی تو گیا تھا کہ سرکار آپ کی بارگاہ سے فیصلہ یوں ہوا اور اس بندے نے نہ مانا, فاروق سے کروانے گیا تو فاروق اعظم نے اس کی کیا اڑا دی؟ گردن اڑا دی. سرکار علیہ السلام نے فاروق اعظم کو کوئی جملہ ایسا نہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے غلط کیا. فرمایا جو میری نہ مانے وہ واقعی کافر ہوتا ہے. فاروق نے صحیح فیصلہ کر دیا. فاروق اعظم نے صحیح, اب فیصلہ ہوا. اب غور کریں, ادھر قرآن, ادھر صحابہ کا فعل جو انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا, پھر سرکار کی اس کے صحیح ہونے کی تصدیق فرمانا. اور پھر اس وقت اپنے ملک میں دیکھو جو اصول بھی ہمارے اوپر اس وقت لاگو ہیں ان میں سے 90% عدالت کے اصول امریکہ اور یہودیت اور عیسائیت کے ان کو دیے ہوئے ہیں. اسلام والے اصول, آخر ہم مسلمان ہیں, ہمارے اوپر یہ بادشاہ وقت اسلام والے اصول لاگو کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ کہتا کہ مجھے قرآن سے محبت ہے تو پھر قرآن کے اصول ہی ہمارے اوپر لاگو کرے. ان کے گھروں میں شراب پی جائے تو ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی. ان کے اپنے غنڈے لوگوں کو جا کے قتل کریں, ان بدماشوں کے لیے کوئی سزا نہیں. ان بے ایمانوں کے گھروں میں جو کچھ ہوتا رہے کوئی سزا نہیں عدالت دے سکتی. اور ایک غریب کا قصور بھی کوئی نہ ہو, اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہو, جھوٹے کیس بنا کے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو, کیا یہ اسلام چاہتا ہے ایک سلطنت کے والی اور حکمران اور بادشاہ سے کہ تم جو مرضی کرتے رہو اور رعایا کو ذلیل کر کے رکھ دو؟ کیا یہ اسلامی حکومت ہے؟ بھائی اسلام تو یہ ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں نے پہلے بھی یہ حدیث عرض کی ہے, سیاہ میں موجود ہے یہ حدیث پاک. فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی, جس کی چوری شریعت کے گواہوں کے اعتبار سے ثابت ہو گئی. یہ یاد رکھیں, چوری کا ثبوت